اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ مفسرین ائمہ اس صبر کو جہاد کے معنی میں لیتے ہیں، جہاد کے اے ایمان والو مدد تو اللہ سے صبر کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ، کیونکہ جہاد ایک مشکل مرحلہ ہے، اس میں صبر کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت کو ملائیں گے اگر پچھلی آیت سے بات واضح ہو جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ان کو مردہ مت کہو، ان کے مرنے کی باتیں مت کرو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو، جن کو اللہ کے راستے میں موت آ گئی ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے، ان کی برزخ کی زندگی ہم نے کیسی کی۔ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں میں قید کر دیا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے کندیلیں لٹکتی ہیں، گھونسلے لٹکتے ہیں، یہ سارا دن کھاتے پیتے چلتے ہیں جنت کے اندر، جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں اور پھر آرام کرنے کے لیے وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے عرش کے نیچے یہ سب پرندے جن میں شہیدوں کی روحیں اللہ نے قید کی، ان شہیدوں سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اگر تمہیں دے دی جائے، کتنی دنیا میں پیسے ہیں، حکومتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، سب تمہیں مل جائے، تم دنیا میں جانا پسند کرتے ہو؟ اس جنت سے بہتر۔ جب اللہ تعالیٰ نے بار بار سوال کیا تو پھر کیا کہا؟ اے اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے اور ہمیں دنیا میں بھیج دے اور پھر ہم شہید ہو گئے۔ شہید ہونا اتنا بڑا افضل کام ہے، جنت میں جانے والے کو بھی جب کچھ اور مانگا تو اس نے کیا مانگا؟ اس سے پوچھا کچھ اور چاہیے تو اس نے کیا مانگا؟ ایک روایت میں آتا ہے وہ ہم شہادت کے طلب کرنے والے ہیں، ہم شہادت پہ رونے والے ہیں، ہم شہادت کی دعائیں کرنے والے ہیں، ہم شہادت کی تمنا کرنے والے ہیں، ہم شہادت سے گھبرانے والے نہیں۔ ہمارے خاندان کس وجہ سے روئے کہ ہم شہید ہو گئے؟ ہماری بیٹیاں مائیں کس وجہ سے روئے کہ ہم شہید ہو گئے؟ یہ ہماری تاریخ میں نہیں لکھا، یہ ہمارے قرآن میں نہیں لکھا، یہ ہماری حدیث میں نہیں لکھا۔ شہادت اس سے بڑا اعزاز کسی مسلمان کے لیے نہیں، شہادت اس سے بڑا انعام کسی مسلمان کے لیے نہیں۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں کوئی بندہ شہید کے برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مرد کسے کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مذکر تو سارے ہیں نا، اور یہ تو جانوروں میں بھی مؤنث اور مذکر ہوتے ہیں، نر اور مادہ ہوتے ہیں، مگر نر اللہ تعالیٰ کس کو مرد کسے کہتا ہے؟ من المؤمنین رجال، اور مومنوں میں رجل کون ہے؟ مرد کون ہے؟ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اس نے اپنے وعدوں کو سچا کیا۔ کون؟ جو کٹ گئے، فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ وعدے پورے کر گئے، کچھ وعدوں کے انتظار میں بیٹھے، وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے وعدوں کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ تو اللہ سے وعدہ کر چکے کہ اللہ ہم تیرے راستے میں کٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مرد صرف یہ ہے، باقیوں کو مرد نہیں مانا۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں رجال کون ہے؟ مرد کون ہے؟ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے پکے۔ کچھ اپنی منزل پہ پہنچ گئے، باقی روئے نہیں ہیں، انتظار میں کھڑے، اس کی باری آ گئی اب میری باری آنی ہے، اس کی باری آ گئی اب میری باری آنی ہے، اب میں نے جانا ہے، سب شہادت کی لائن میں کھڑے۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے وعدوں کو بدلا نہیں۔
اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے. اور یہ جو شہید ہوتے ہیں یہ خود ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے. شہیدوں کا انتخاب میں کرتا ہوں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی شہید نہیں ہوتا. شہید وہ ہے میں اپنے گلدستے میں جو پھول لگاتا ہوں وہ میں خود توڑتا ہوں, خود چنتا ہوں, وہ خود نہیں آتے, میں ان کا انتخاب کرتا ہوں. یہ اللہ کا انتخاب ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے. مسلمانوں ہم نے کسی اور طرح پیش کیا. حادثہ رضی اللہ عنہ بدر میں شہید ہو گئے. اچانک تیر آیا, گمنام تیر آیا. کوئی کہتا تھا یہ شہید ہے, کوئی کہتا نہیں شہید ہے. یہ کون سا دشمن کی طرف سے تیر آیا, اچانک تیر سے شہید ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, بدر کا دن ہے. اماں ان کی ام حادثہ وہ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادثہ شہید ہو گیا, اس کو تیر لگا. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر وہ شہید ہے پھر میں صبر کروں گی, پھر میں روؤں گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, جا کے گھروں میں پڑھنا. میں روؤں گی, میں روؤں گی نہیں. اور اگر کچھ مسئلہ دوسرا ہے تو اتنا روؤں گی کہ لوگ میرے رونے کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حادثہ کی ماں, ایک حدیث میں لکھا تو پاگل ہو گئی, تو کملی ہو گئی. اللہ نے جنت کے کئی درجے بنائے ہیں, اللہ نے جنت کے کئی باغ بنائے ہیں, اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. تو رونے کا مجھے پوچھنے آتی ہے کہ میں رو لوں؟ تو مجھ سے یہ پوچھنے آتی ہے کہ میں رو لوں؟ جنت میں بڑے باغ بنے ہیں, کئی درجے جنت میں ہیں, مگر تیرا بیٹا سب سے اونچی جنت میں ہے, فردوس بری میں, جنت الفردوس میں. اس کا محل بنا. وہ اجازت دینے کے لیے آئے تھے رونے کے لیے کہ ایک تیر آیا, لوگ باتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں لگتا کہ وہ تیر کس کا ہے. اگر وہ شہید ہے تو روح یہ تو شہید تھے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا رنگ والی خوشبو منگائی اور اس کو لگایا. لوگوں سے کہتی میرا بیٹا فوت ہو گیا, میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا. میں نے اللہ کے نبی سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں ہے, کسی کا غم نہیں ہے. میں نے خوشبو اس لیے لگائی کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ میرا غم ختم ہو گیا, سوائے اس عورت کے جس کا خاوند فوت ہوا 4 مہینے 10 دن. کہتی میرا بیٹا فوت ہوا 3 دن کے بعد. اللہ کے نبی منع کر دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فوتگی والے گھر میں نہ جائے. 3 دن تک کسی سے ملو, اس کے بعد نہیں. یہ عام مرنے والوں کی بات تھی. صحابیہ کہتی ہم سے بیعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوپر, دین کے اوپر, اور ایک بیعت لی کہ تم روحا نہیں کرو. جاؤ کوئی ہے جو حدیثیں پڑھے. کہتی ہم سے بیعت لی, ہم نوحہ نہیں کریں گی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں شہادت کی میری امت میں رہ نہیں رہی, یہ اس کو چھوڑیں گے نہیں. اپنی ذات کو بڑا سمجھنا, اپنی قوم کو وہ میری بڑی قوم ہے, دوسرے کی ذات میں کہاں ہے تیری کو قوم, تیری کو حیثیت ہے, اور تیری قوم کہہ رہی پہلے اپنی برادری پوچھ کے تو ہے کون کا اپنی قوم کے اوپر بڑا اپنے آپ کو سمجھنا, یہ جہالت کا میری امت میں باقی ہے. یہ جہالت ان میں قائم رہے گی. اس کو نیکی کا کہ جہالت کا, یہ جہالت ان میں قائم رہے گی. اپنے آپ کو بڑا کہنا اور دوسرے کی قوم میں تانا دینا, دوسرے کی برادری میں تانا دینا. اور ایک بات اس میں فرمائی کہ یہ جو نوحہ کرنا ہے یہ جہالت بھی میری امت میں ختم ہوئی. یہ جہالت بھی میری امت میں یوں ہی قائم رہے گی.
مسلمانوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آج مسلمان جس روش پہ چل رہے ہیں، اللہ میں کبھی سوچتا ہوں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگی، ان کے جینے مرنے، ان کے گھروں کے حالات، بہت ہونے لگتی ہے. لوگ جانا چاہتے جہاد. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے جہاد پہ جانا ہے. ان کا بیٹا جابر بن عبداللہ کہتا ہے میں نے جہاد پہ جانا. 11 بیٹیاں ہیں عبداللہ بن عمر کی، 1 لاکھ قرضہ دینا لوگوں کو. ایک ہی بیٹا، اکیلا بیٹا جابر. وہ کہتا میں نے جانا، وہ کہتا میں نے جانا ہے. جھگڑا بن گیا. آخر گھر میں بیٹھے بیٹھے کلا اندازی کر رہے، پرچی ڈال رہے، تو کلے میں نام بیٹے کا نکلا ہے. تو باپ منت کرتا ہے کہ تو جوان ہے، تجھے زندگی میں دوبارہ موقع مل جائے گا، میں بوڑھا باپ ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے جہاد میں جانے دے، تو گھر سنبھال، میں نے جانا. تو وہاں مطلب کچھ اور تھا. یہاں باپ چلا جائے تو پیچھے ساری اولاد روتی رہتی، کتنے چلا گیا. بیٹا چلے جائے تو سارا خاندان مل کے باپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ کتنے توڑ دیتا ہی. اور یہاں جانا کیوں ہے یہ سوال ہے. وہاں یہ تھا کہ جانا کیوں نہیں. ہر کوئی جہاد کے لیے، شہادت کے لیے اللہ شہید ہو گئے. گھر میں لاش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو جابر رضی اللہ عنہ پریشان کھڑے. 11 پہلے سب کی شادی کر، 1 لاکھ کا قرضہ ہے، آپ چھوٹی عمر ہے، اتنی بڑی ذمہ داری آگی، باپ شہید ہے. کہا جابر کیوں پریشان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لوگوں کی بات سنی ہے، اگر حجاب میں پردے میں تیرا باپ عبداللہ شہید ہوا ہے، آج اللہ نے ملاقات کی ہے عبداللہ بن عمر کے ساتھ، درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی حجاب نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تیرا باپ اور اللہ تعالیٰ آمنے سامنے ملاقات ہو چکی ہے، تو روتا کیوں؟ اگلی بھی بات سنا ہوا. پھر پوچھا یہ عورتیں رونے والی کون ہے؟ عبداللہ میت کا حال کیا ہے؟ کان کاٹے ہوئے ہیں، چہرے کا غصہ کیا ہوا ہے، جسم کو ادھیڑا پھاڑا ہوا ہے. تو پہلے جابر نظر چہرہ اٹھاتے اور دیکھتے، کپڑا پھر ڈال دیتے، پھر رو دیتے. اللہ کے نبی نے یہ کہہ کے کہا دیکھ تیرے باپ سے ملاقات ہوئی نا، جو مانگا عبداللہ نے اللہ تعالیٰ نے دے دیا. کیا یہ عورتیں کون روتی ہیں؟ کیا یہ میری پھوپھیاں ہیں؟ کیا میری بہنیں یہ رو رہی ہیں؟ کہا نہ، آسمان کے فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے. اتنی دیر میں یہ بدر والے، یہ احد والے سارے شہید اللہ کے پاس اکٹھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، میری نعمتیں جو ملی ہیں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ تیری ساری نعمتیں مل گئی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایک دفعہ ہمیں ہمارے گھر والوں کے پاس بھیج دے، ہم ان کو بتائیں ہم بڑے خوش ہیں، ہماری وجہ سے تم پریشانی نہ لو، ہمارا غم نہ کرو، ہم بڑے خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آنے والے تو جاتے نہیں ہیں، میں قرآن کی آیتیں بناتا ہوں. پھر آل عمران میں یہ آیتیں آئیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. تم یہ گمان نہ کرو جو اللہ کے لیے قتل ہو گئے، جو اللہ کے لیے شہید ہو گئے وہ مر گئے، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور رب کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور تم غم میں پڑے ہوئے ہو اور وہ تو بڑے خوش ہیں. پہلے کہا تم یہ گمان نہ کرنا وہ مر گئے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جو ان کو ملا وہ اس پہ بڑے خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ
لم يلحقوا بهم من خلقهم، اور خوشخبری دے دو ان کو جو ابھی تک ان کو ملے نہیں ہے، جو ابھی تک دنیا میں زندہ پھرتے ہیں، ان کو بھی خوشخبریاں دے دو. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں. کہ تم کس طرح سے روتے پھرتے ہو، نہ ان کو غم ہے نہ خوف ہے. اللہ نے ان کو اتنا کچھ دے دیا کہ وہ خوش ہے اور تم بھی خوش ہو. شہیدوں کے لیے رونے کا حکم دیا کہ خوش ہونے کا حکم دیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ، ان کو خوشخبریاں. بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، یہ جو لواحقین بیٹھے جو پیچھے بیٹھے، یستبشرون، ان کو خوشخبری دو. اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں اس آیتوں کو نازل کیا احد کے شہیدوں کے اوپر. اور اگر شہیدوں کے دن منائے جاتے تو دنیا میں سب سے بڑا دن کون سا ہوتا؟ شہداء احد کا. 70 شہید تھے، 70 شہید، 70 زخمی تھے. اور شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے سردار کہا ہے، سید الشہداء کہا. مگر وہاں منظر یہ نہیں تھا. تو آؤ مسلمانوں، اللہ کے واسطے ہم ان کو پڑھیں، ان آیتوں کو، ان حدیثوں کو، ان واقعات کو اپنے بچوں کو سنائیں. اور جو ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے وہ نہیں سنانا، جو اخباروں میں چھپ رہا ہے وہ نہیں سنانا، جو معاشرے میں رائج ہے وہ نہیں سنانا، جو قرآن میں لکھا ہے وہ بتانا. جی ہم تو شادی نہیں کرتے، ہم تو خوشی نہیں کرتے. یہ 1-2 سال پہلے بات ہے، میں ایک بیکری پہ گیا، ہم نے کہیں جانا تھا، اس کو کہا مٹھائی دے دو 10 محرم کو. اس نے ایسے آنکھیں پھاڑی میری طرف، کہتا آج کے دن کچھ مٹھائی مانگنے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا آج کے دن ہم نے تو ویسے یہ پتہ نہیں کس وجہ سے کھولی کیا بیچتے ہیں آج کے دن میں، یہ مٹھائیاں مشکل نہیں بیچتے، ہم مٹھائی نہیں. پورا معاشرہ ایک رنگ میں ہے. بات کا شروع ہونے کو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بڑھو اس جنت کی طرف جس کی پنہانیاں، جس کی چوڑائیاں زمین و آسمان کے برابر ہے. بڑھو اس جنت کی طرف. عمیر بن حماد کہتے ہیں واہ 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 واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں واہ واہ کہنے والا کون ہے؟ عمیر کہتے ہیں میں. کیا جنت میرے لیے بھی؟ کہاں جنت میرے لیے؟ جنت تیرے لیے بھی. عمیر کھجورے کھا رہے، عمیر کے ہاتھ میں کچھ کھجورے، پتھر سے کھجورے نکالی. کہتے کھجوروں کو دیکھ کے اتنا لمبا کون انتظار کرے گا کہ کھجورے ختم ہو ویسے بھی. اور مٹھی کی کھجورے کتنی ہوتی ہیں؟ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہے کہ اتنا لمبا انتظار میں نہیں کر سکتا کہ کھجوریں ختم ہو اور پھر میں میدان میں جاؤں. کھاتی کھجوریں زمین پہ پھینکی، کہتا چلو اور جا کے شہید. ان کو جنت کی باتیں سنائی جاتی، جنت کے پیغام. عمیر بن حماد اور صحیح بخاری کو قصے کہانیاں سجے کھبے کر کے ہمارے بچوں کا ذہن، ہمارے بڑوں کا ذہن سب شہادت کے بارے میں بھی شہیدوں پہ روتے تھے. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ بدر میں شہید بھی آ نہیں سکے. احد میں آئے، لوگوں سے کہتے تھے آج دنیا دیکھے گی جو میں جوہر دکھاتا ہوں. میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا، میرے دل میں تھا کوئی موقع آئے گا میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح مار کر لڑتے ہیں. آج احد ہے، آج احد ہے. لوگ دیکھیں گے میرے ساتھ ہوتا کیا، میں کرتا کیا ہوں. لوگوں کو دیکھا وہ میدان سے بھاگ رہے، کچھ بیٹھے احد کا نہیں. کہا لوگوں بھاگتے کیوں ہو؟ لوگوں بھاگ کیوں رہے ہو میدان سے؟ میدان چھوڑ کے نکل کیوں رہے ہو؟ آرام سے بیٹھ کیوں گئے ہو؟ سب مجاہدوں کو، صحابہ کو کہہ رہے ہیں. تو جواب دینے والوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب ہم نے لڑ کے کیا، اب
اب چلو واپس گھر کو چلتے ہیں. کوئی بیٹھ گیا آرام سے, کوئی میدان سے نکلنے لگا. کہا اب ہم نے ڈر کے کیا لینا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیے گئے. انس ان کو جواب دیتے, اگر اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو تم نے بچ کے کیا لینا. اور پھر اسی رستے پہ چلتے ہیں جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اگر باقی اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو تم نے گھر جا کے کیا لینا, تم نے بیٹھ کے کیا لینا. جس رستے پہ اللہ کے نبی چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھی اسی پہ چلتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں آؤ پڑھو, آؤ پڑھو. احد پہاڑ کے اس پار سے مجھے جنت کی, احد پہاڑ کے اس پار سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. چلو میرے ساتھ, جنت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. 80 زخم تھے, تیر کے, تلوار کے, نیزوں کے, پورے جسم کو پہچانا نہیں جاتا تھا. بہن آئی اور ہاتھ اٹھا کے انگلی دیکھ کے کہتی ہے یہ انس کی لاش ہے, میں نے بچپن میں دانت کاٹا تھا, یہ میرے دانت کا نشان ہے. انگلی کی کوڑ سے لاش پہچانی جاتی ہے, پتہ نہیں لگتا. 80 زخم ہے, نہ چہرہ پہچانا جاتا ہے, نہ بدن, ٹکڑے ٹکڑے بدن ہے. ہاتھ کی انگلی کی کوڑ دیکھ کے بہن کہتی یہ میرا بھائی پڑا ہے, یہ میں نے اس کی انگلی دیکھی ہے, یہ بچپن میں نے دانت کاٹا تھا, یہ دانت کا نشان ہے. ایک انگلی سے میت کی پہچان ہوتی, یہ کیفیت ہے. اور کہتے جنت کی خوشبو آتی. ہمیں کیوں بتاتے ہو کہ تیر کیسے لگا تھا, تلوار کیسے لگی تھی, اور پھر روتے. ہم نے یہ تیروں کو پڑھا ہے, ہم نے ان تلواروں کو پڑھا ہے, ہم نے اس خون کو پڑھا ہے, ہم نے اپنے نبی کے خون کو پڑھا ہے. دانت کیسے ٹوٹے تھے, رخسار پہ نیزہ کس طرح لگا تھا, خود کی کلیاں کس طرح چبھی تھی, عہد کے خطر گلے میں کس طرح گرے تھے, ہم نے جہاد میں پڑھا ہے. ہم میرے نبی نے قسمیں کھائی تھی, والذی نفسی بیدی, اور جس رب کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں, لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ. جس رب کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میری خواہش ہے میں اللہ کے لیے شہید ہو جاؤں. میری تمنا آرزو ہے میں اللہ کے واسطے شہید ہو جاؤں. میں پھر زندہ ہوں, پھر شہید ہو جاؤں, پھر زندہ ہوں, پھر شہید ہو جاؤں. میرے نبی یہ دعائیں کرتے ہیں. شہادتیں ہمارے گلے میں نہیں پڑی, ہم نے مانگ کے لی, ہم نے دعاؤں سے لی ہے, تمناؤں سے لی ہے. عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ ساتھ کے نبی وقاص رستے میں کھڑے کہتے ہیں عبداللہ دعا کرتے ہیں, دعا کرنے میں ان کی دعائیں بھی کچھ اور. یہاں دعائیں فیکٹریوں کی, زمینوں کی, جائیدادوں کی, اولادوں کی, پیسوں, اور دعا کرو پیسے بڑے آدم, اور وہاں پیسوں کی دعائیں نہیں تھی. کیا دعا کرتے پہلے ساتھ سے کہا دعا کرو. انہوں نے کہا کل دشمن سے مقابلہ اور بڑا کوئی تگڑا دشمن ملے اور میں اس کو قتل کروں. عبداللہ بن جہش نے آمین کہا. عبداللہ تم بھی دعا کل کوئی بڑے دشمن سے سامنا ہو اور وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے. کہتے اگلے دن میں نے دیکھا عبداللہ بن جہش کی لاش اور ساتھ کہتے میں کہہ رہا تھا کہ اس نے میری دعا سے اچھی دعا کی تھی, اس کی دعا میری دعا سے ٹھیک تھی. اس نے یہ دعا کی اللہ میرا دشمن مجھے ملے, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. میری دعا سے اس کی دعا اچھی, میری دعا سے اس کی دعا اچھی. پڑھتے چلے جائیں, ایک ایک بندے کو پڑھیں, ایک ایک موقع کو, ایک ایک جگہ کو پڑھیں. شہادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے گھر میں سو رہے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی اٹھے مسکرا رہے, وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ اور فرمایا میں نے تختوں میں ان شہیدوں کو دیکھا جو کس کو دیا. تو کہا میں بھی ان میں ہوں گی, عورت ذات ہے اور پوچھ رہی ہے میں بھی ان میں ہوں گی. آپ پھر سو گئے یہ بات کر کے, پھر مسکراتے ہوتے تو کہا کیا؟ کہا میں نے شہیدوں کو تختوں پہ دیکھا. تو پھر پوچھتی ہے میں بھی, کہا میں نے تمہیں جو تختوں کے اوپر دیکھا ہے. ایک عورت
اللہ کے نبی کی مسکراہٹ پہ پوچھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے کیوں؟ آپ کہیں میں نے شہداء کو جنت کے تختوں پہ دیکھا، تو کہتی میں بھی۔ ان کو معلوم تھا شہید کیا ہے، اللہ کے نبی نے پڑھایا اتنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا شہید کی جان نہیں نکلتی، خون کا قطرہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو، قطرہ نہیں گرتا زمین پہ ابھی خون کا، گناہ سارے معاف، جان نہیں نکلتی اور جنت کے اپنے گھر کو۔ مجھے بہت لوگ پوچھتے، میرا اپنا بھی ایک رہتا ہے، شہیدوں کی جب تصویریں آتی ہیں تو مسکراہٹ کے ساتھ ایسے مسکرا رہے ہوں گے، وجہ یہ ہے کہ جب جان نکل رہی ہوتی تو جنت سامنے ہوتی، ان کو یہ موت کے فرشتے ڈرا نہیں رہے ہوتے، ان کے تو سامنے جنت ہے۔ چونٹی کے کاٹنے جتنی تکلیف شہید کو موت کی نہیں ہوتی، جتنی کسی کو چونٹی کاٹے اتنی بھی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ یہ کچھ ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اندر ہاتھ ڈباتے ہیں، ڈبوتے ہیں اور اپنے چہرے پہ کہتے ہیں ان سکرات الموت، موت بڑی شدید ہے، علی رفیق الاعلی، میں تو بڑے اوپر کے اونچے دوست کی طرف جا رہا ہوں، علی رفیق الاعلی، ایسے پانی چہرے پہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ان سکرات الموت، موت بڑی شدید ہے۔ اور کہا چونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی اس کو تکلیف، قبر کے عذاب سے اس کو نہ کرنا، اس کو قبر کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کوئی عذاب، قیامت کی گھبراہٹ سے، قیامت کی سختی سے، قیامت کی وحشت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ میں کہتا ہوں اگر قیامت کے جمعے پڑھے تو سمجھ آ جائے، قیامت کے بارے میں پڑھے کہ قیامت ہو، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے اوپر کوئی قیامت، یہ اللہ کے عرش کے دائیں طرف سے نکلیں گے، خون تو خون جیسا ہوگا، مگر خوشبو کس طرح کی آئے گی؟ اور خون سے مت ڈراؤ، یہ آج کا خون کل کی کستوری بننے جا رہا ہے، تازہ زخم ہوگے، تازہ خون، ایسے جیسے ابھی زخم لگے، وہ کٹے پھٹے جسموں کے ساتھ آئیں گے، گردنیں کٹی ہوں گی، سینے چھلنی ہوں گے، بدن لہو لہو ہوں گے، بوٹیاں اڑی ہوں گی، اور اسی حال میں جس طرح شہید ہوا وہ کٹا پھٹا جسم تازہ خون لے کے اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، خون تو خون جیسا ہوگا، حدیث میں کہا مگر خوشبو کیسی آئے گی؟ کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا کون ہے؟ اللہ تیرے واسطے کر دیا، لوگوں کا حساب نہیں شروع ہوگا، چل دے یہ جنت کا جا کے دروازہ کر رضوان آ جائے، جنت کا چوکیدار، ہاں جی دروازہ کھولو، ہم نے جنت پہ جانا۔ وہ کہے گا حساب کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جاتا، حساب دے کے آؤ۔ آگے سے کہیں گے کس چیز کا حساب؟ وہ حساب بھی کسی چیز کا ہے نا، جو جان تھی وہ بھی اللہ کے سپرد کر دی، جو مال تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ حساب دینے کے لیے رکھا کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ تلوار ہے ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ شہادت ہے ساتھ لے کے آئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے حساب دینے کے لیے، سب اللہ کے نام پہ۔ لوگوں کا حساب شروع نہیں ہو گئے جنت میں، اور جنت میں بھی پھر وہی مسئلہ، اللہ تعالیٰ اس کو بار بار پوچھیں گے، بار بار پوچھیں گے بتا کچھ اور چاہیے، بتا کچھ اور چاہیے، جنتیں نہیں گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف مجاہدوں کے لیے جو اللہ نے جنتیں بنائی وہ کتنی؟ 100 درجے صرف مجاہدوں کے لیے۔ ہم تو جہاد کے لوگ نہیں ہیں، ہم تو شہادتوں کے لوگ نہیں ہیں، ہم تو وہ لوگ بنے جو شہادتوں کے اوپر رونے لگے۔ ہماری بیٹیاں رو رہی تھی، ہماری بہنیں رو رہی تھی، ہماری مائیں رو رہی تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نبی کی چادر کی نور۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، حضرت حسن آئے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لے لیا۔ حضرت حسین آئے اپنی چادر میں بٹھا لیا۔ حضرت فاطمہ آئی رضی اللہ عنہ، ان کو اپنی چادر میں بٹھا لیا۔ حضرت علی آئے رضی اللہ عنہ، سب کو کس نے لپیٹ لیا؟ اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ حضرت حسن مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے
اور اتنے مسجد سے خطبے سے ممبر سے ان کو گود میں اٹھایا، آ کے خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ وہ عظیم لوگ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ کو دیکھا تو رونے لگی، پھر آپ نے کچھ کہا تو ہنستے تھے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ تم روئی بھی ہنسی بھی، اللہ کے نبی بہت ہو چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہاں، میں نے جب آپ کی حالت دیکھی تو میں روئی، پریشان ہوئی، اور میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ فاطمہ میرے پاس سے پہلے تم میرے پاس آؤ اور جنت کی عورتوں کی دوسرا آؤ، ہم ان لوگوں کے بارے میں ایسے بات کریں، ان کی بے صبری بتائیں، ان کا ایسا بتائیں۔ سچی بات ہے، اسلام کا ایک چہرہ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شہید سے کہہ رہے ہیں تمہارے گھر کے جتنے 70 لوگ ہیں نا رشتے دار، گن لو 1 2 3 4 70، اس پہ انگلی رکھو گے جنت کے لیے، تمہارا حق ہے، تم نے میرے واسطے جان دی تھی، تم نے اپنا قربان، اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، 70 لوگوں میں سے جس کا دل تمہارا دل چاہتا ہے تم اس کو دے۔ خاندان کے 70 لوگ اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ شہید کو تاج پہنا ہے، اس کے ایک موتی کی قیمت ساری دنیا سے، سارا تاج نہیں، ساری جنت نہیں، سارے تخت، سارے محل نہیں، ساری نہریں، سارے باغ نہیں، شہید کے تاج کا ایک موتی ساری دنیا سے، اللہ تعالیٰ 72 دوروں سے اس کی شادی، ایک حدیث ہو کہ 72 جنت کی عورتیں اللہ تعالیٰ اس کے پیار دے دے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا اور مسلمانوں ہم کہیں اور چلے گئے، صحابہ تو تڑپتے تھے، روتے تھے اس بات کے لیے یہ موقع کب آئے ہم ابھی جمہور رضی اللہ عنہ پاؤں سے ملنے۔ دیکھو نے تیاری کر دی جہاد کی، یہ لنگڑا صحابی جہاد فرض بھی نہیں ہے، لنگڑے کام ٹھیک نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی میرے بیٹے خود تو جہاد میں جا رہے ہیں اور مجھے لنگڑا ہونے کی وجہ سے گھر میں چھوڑ کے جاتے، میں نے نہیں رہنا، آپ اتنی دعا کر دیں میں شہادت کی امید کے ساتھ جاتا ہوں، مجھے اس گھر میں واپس نہ۔ عمر شہید ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں عمر کو دیکھتا ہوں لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں جا رہا ہے، میں عمر کو دیکھتا ہوں لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں جا رہا ہے۔ وہاں کچھ اور منظر تھے، حنظلہ شہید ہو گئے، ان کی بیوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو ان کی لاش ملی ایک نالے میں سے اور پانی کے تازہ قطرے اس میں سے نکل، کہا اس کو کیا ہوا، اس کی بیوی کو بلاؤ، کہا کیا ماجرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نئی نئی شادی ہوئی، آپ نے جہاد کے لیے بلایا، اس نے غسل کرنا تھا غسل بھی نہیں کیا، ایسے ہی میدان میں آ گیا آپ کی آواز کے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا حنظلہ غسیل الملائکہ ہے، آسمان کے فرشتوں نے اس کو غسل کیا ہے، کہ جو پانی کے قطرے گرتے یہ اس کی وجہ سے کہ اس نے غسل نہیں کیا تھا، آسمان کے فرشتے اس کو غسل دیتے۔ وہاں ایک ایک بندے کو یہ فضیلت بتائی جاتی، ایک ایک بندے کو جہاد کی شہادت کی باتیں بتائی جاتی، پھر کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجاہدین کے سالار ہیں، جہاد کے لوگ ہیں، زندگی میں جہاد کیا، صحابہ کرام کہنے لگے رضی اللہ مجمعین حضرت عمر حکومت کے بہت سارے کام ہیں، آپ نے جہاد پہ جانے پابندی لگا دی، آپ کسی مارکے میں شریک نہیں ہو گیا، آپ مدینے میں رہے، بڑے کامل لوگ تھے، بڑے مکمل لوگ، دعا ہی نہیں شروع کرتے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلی فی بلدی رسول، ہے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے اپنے نبی کے شہر میں،
میں اس کے بغیر نہیں رہتا. اے اللہ تو نے شہادت دینی ہے, یہ مجھے باہر نہیں جانے دیتے, تو شہادت کو اندر دے. یہ مجھے مدینے سے باہر نہیں نکلنے دیتے, اے اللہ تو مجھے مدینے کی شہادت دے. ہاں بیاہ کچھ اور تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پہ کھڑے, ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ, ساتھ حضرت عمر ہے, حضرت عثمان ہے, حضرت علی ہے, حضرت طلحہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. چٹان ہلنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کو کہتے ہیں ہلتی کیوں ہو؟ تمہارے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور باقی سب کون ہے؟ شہید. ہلتی کیوں ہو؟ اور وہاں تعارف ناموں کے نہیں تھے, وہاں تعارف تو شہادت ہو. تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور باقی سب شہید. وہاں تو امتیاز شہداء کے ساتھ تھا. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات پوری کرتا ہوں. شہداء کی زندگی تو کمال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر دے زندگی, ہماری تمنا بن جائے. ہم اپنی اولادوں کے لیے سوچیں کہ ہم نے ان کو اس رستے پہ چلا. ہم نے شہادتوں سے گھبرانا نہیں ہے, ہم نے شہادتوں پہ رونا نہیں ہے, ہم نے دنیا کو شہادتوں کا یہ منظر نہیں دکھانا. ہم نے تو یہ بتانا ہے ہم شہادتوں کو مانگتے ہیں, ہم نے تو اپنی اولادوں کو شہادتوں کے لیے تیار. بنو دینار کی عورت کھڑی ہے مدینے کے دروازے پہ, لوگوں سے پوچھتی مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کا حال پوچھتی ہے, کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرا باپ شہید ہو؟ دوسرے سے کہنے لگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خبر ہے؟ کہنے لگی تیرا خامد شہید ہو. تیسرا آیا کہا, کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتاؤ. اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, تیرا بھائی شہید ہو گیا. کون کون شہید ہے؟ خامد, باپ, بھائی, یہ تین رشتے ہو. اتنی دیر میں قافلہ آیا, کہنے لگی لوگوں پیچھے ہو جاؤ, لوگوں پیچھے ہو جاؤ, مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے دو. تین شہادت کی خبریں لے کے کھڑی ہے. ہمارے تو ہوتی تو گر جاتی کہ کھڑی رہتی, پتہ نہیں اسپتال جانا پڑتا, اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا, بے ہوش ہو جاتی, بنتا کیا. مگر ان کی یہ منظر تین شہادتوں کی خبر دیکھ کے باپ ہے, بھائی ہے, خامد ہے. اللہ کے نبی کا قافلہ آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہتی پیچھے ہو جاؤ, آگے سے ہٹو, مجھے چہرہ دیکھنے دو. اور چہرہ دیکھ کے کیا کہتی؟ کل مصیبت بعدک جلال. تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, ہمیں کسی مصیبت کی پرواہ بھی نہیں. کل مصیبت بعدک, اس کے بعد کوئی مصیبت ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا. آپ زندہ ہیں, آپ کو ہم نے اپنے درمیان دیکھ لیا. کل مصیبت بعدک, اس کے بعد ہے سب مصیبتیں, سب کی حیثیت اس کے بعد ہے جب آپ کو دیکھ. تین شہیدوں کی خبر دے کے وہ کہتے ہیں پرواہ. تو مسلمانوں ہم نے یہ سیرت اپنانی ہے, ہم نے یہ زندگی اپنانی ہے, ہم نے اپنے معاشرے میں شہادتوں کا درس دینا ہے, ہم نے لوگوں کو شہادتوں سے ڈرانا ہے, ہم نے شہادت کے بارے میں لوگوں کو تیار کرنا ہے. یہ اعزاز ہے, یہ انعام ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے, ہماری اولادوں کو عطا کرے. اور مسلمانوں کی زندگی شہادت کے ساتھ ہے, مسلمانوں کی زندگی جہاد کے ساتھ ہے. مسلمان اور زندہ دنیا میں بھی جہاد کے ساتھ ہے, اور مرنے کے بعد بھی زندگی چاہتے تو کس کے ساتھ ہے؟ شہادت کے ساتھ. ہماری تو زندگی اس کے ساتھ چلتی ہے. اسلام تو چلتا خون کے ساتھ ہے, جتنا خون ڈالتے جائیں گے اتنا اس کا سفر جاری رہے گا. اور جس طرح گاڑیاں پیٹرول سے چلتی ہیں, اسلام خون کے ساتھ چلتا ہے. جتنا خون بہتا جائے گا اتنی منزل قریب ہوتی جائے گی. اور جب مسلمان خون دینے سے گریز کرتے ہیں, اسلام کا سفر رک جاتا ہے. جتنا خون بہتا ہے, اور کوئی ایک شہادت ہے, ہر روز کی شہادت ہے. اور ہماری تو پہلی شہید سمیہ رضی اللہ عنہ عورت, خون تو
اونٹوں سے باندھ کے چیری ابو جہل نے، اونٹوں سے باندھ کے چیری. تو مگر اللہ کے نبی کیا کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آل یاسر صبر کرو. اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ یہ تو شہید ہے. عام عورت قبر پہ بیٹھی ہو، عام عورت عام میت کے اوپر، شہید نہیں، قبر پہ بیٹھی ہو. آپ کو اس کا رونا ناگوار ہوا. کہا صبر کر. تو عورت آگے سے کہتی اگر تمہیں یہ غم ملا ہوتا پھر میں دیکھتی کہ تم کیسے صبر کرتا. کسی نے کہا تمہیں پتا تم نے کس کو جواب دیا؟ کہتے نہیں، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تمہیں نصیحت کی اور تم نے آگے سے جواب دیا. کہتی مجھے بھی پتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھاگی آئی. کیسے عظیم لوگ تھے، پیچھے بھاگ اللہ کے نبی میں نے صبر کر دیا. جوان بیٹا مرا. آپ نے فرمایا اتنا صبر اندہ صدمت اولا. صبر بعد میں نہیں آتا. صبر تو وہ ہے جو پہلے لمحے میں آ جائے، جو پہلی بات سن کے بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر دیکھ دے. ام سلمہ کہتی، نس کہتے میری والدہ ام سلمہ، ابو سلمہ فوت ہو گئے. اللہ کے نبی مجھے کہنے لگے کہ دعا پڑھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے اس میں تو مجھے اجر دے اور اس سے بہتر. میں سوچتی تھی اللہ کے نبی نے مجھے کیا دعا دے دی. کوئی آدمی دنیا میں میرے خامد سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر مجھے دے دے جو تم نے لے لیا. اور مجھے اس مصیبت میں کہتے مجھے کیا پتا تھا اس دعا کا. ابو سلمہ کے بعد اللہ ام سلمہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جن کے یقین تھے، جو اس رستوں کے لوگ تھے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، انہوں نے ہمارے لیے ایک رستہ متعین کیا ہے. قرآن مجید نے ہمیں ایک منزل سجھائی ہے. حدیثوں میں سارے واقعات موجود ہیں، مگر تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم اخبار کو پڑھتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں، قرآن بند پڑے ہیں، حدیثیں خاموش ہیں. اللہ کے لیے اس کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، جب موت آئے شہادت کی. جزاکم اللہ خیرا وما علینا.